دوستو کہانی ہے ایران اور امریکہ کی. ایک وقت جگری دوست ہوا کرتے تھے، مگر سوال یہ ہے ایسا کیا ہوا کہ یہ دوستی دنیا کے سب سے خطرناک دشمنی میں بدل گئی. ایک وقت تھا جب ایران کو لگتا تھا میرا سچا دوست صرف امریکہ ہے، باقی سب لوٹنے آئے ہیں. اس وقت برٹن اور رشیا ایران کی ریسورس کنٹرول کر رہے تھے، لیکن امریکہ ٹریڈ، ٹیکنالوجی اور آئل انویسٹمنٹ کے ذریعے ایران کی اکنامی سدھار رہے تھے. دوستی دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی. سال تھا 1951 جب ایران کے پرائم منسٹر محمد مصدق ایک نعرہ دیتے ہیں، اور آئل اور منی مطلب ہمارا تیل ہمارا پیسہ. اس وقت ایران کی زیادہ تر آئل انڈسٹری کا میجورٹی حصہ برٹش کمپنیز کنٹرول کرتی تھی، جبکہ پرافٹ کا چھوٹا حصہ ہی ایران کو ملتا تھا. مصدق نے آئل نیشنلائز کر دیا. یہ فیصلہ برٹن کو ہضم نہیں ہوا. ایسے میں برٹن نے امریکہ کی CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ مل کر 1953 میں ایک سیکرٹ پلان بنایا. یہ آپریشن سکسیسفل ہوا اور مصدق کی گورنمنٹ گرا دی گئی، اور یہی سے غداری کا احساس شروع ہوا، کیونکہ محمد مصدق کو ہٹا کر شاہ رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ مقرر کیا گیا. کیونکہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے، یہ جو شاہ تھا یہ امریکہ کا الائی تھا. جو اشارہ امریکہ شاہ محمد رضا پہلوی کی طرف کرے گا وہ کام شاہ کو لازمی کرنا تھا، اور امریکہ کا کہنا تھا کہ مصدق سوویت یونین کے قریب جا رہا تھا. شاہ محمد رضا پہلوی حکومت 1953 سے شروع ہوا اور 1979 تک رہے. ان کی حکومت میں ایران امریکہ کا سب سے بڑا مڈل ایسٹ میں پارٹنر رہا. اکنامک ڈیلز بھی ہوتی تھی، ویسٹرن لائف سٹائل فریم ورک ہوا، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام بھی امریکہ نے شروع کروایا. ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت دوستی اپنی پیک پر تھی. پھر آتا ہے وہ سال جس نے سب کچھ بدل دیا، 1979 Islamic Revolution. This is Ayatollah Khomeini returning to Iran after more than 14 years of exile. He's coming back to lead the 1979 Islamic Revolution. 50 years of betrayal are over, he said. The roots of the monarchy will be thrown out forever. ایران کی عوام شاہ سے ناراض تھے، جیسے کہ ڈکٹیٹرشپ، ویسٹرن انفلوئنس، انیکوالٹی. شاہ دیش چھوڑ کر بھاگ. On the 16th of January 1979, the Shah and his family leave Iran. The Shah expects the crisis to be over soon so that he can return. It turns out to be a farewell for good. آیت اللہ روح اللہ خامنائی پاور میں آئے. انہوں نے امریکہ کو تغیر شیطان کہا. اس کا مطلب سب سے بڑے غدار. یہ سال دونوں ملکوں کو دشمنی کی طرف رخ موڑ دیتی ہے. ایران کے لوگوں کو پتہ چل چکا تھا کہ ہمارے دیش کو پیچھے سے کوئی چلا رہا تھا. ان کی غصہ اتنا تھا، ایران اسٹوڈنٹ نے تہران میں امریکہ کی ایمبیسی پر حملہ بول دیا، اور 52 امریکنز کو 444 دنوں تک قید میں رکھ دیا. November 4th, 1979, militant Iranian students stormed the U.S. Embassy in Tehran, taking more than 50 Americans hostage. یہ ماڈرن ڈپلومیٹک ہسٹری کا سب سے لمبا ہوسٹیج کرائسس مانا جاتا ہے. یہاں سے دوستی آفشلی دشمنی میں تبدیل ہو گئی. اب امریکہ نے ایران پر اکنامک سیکشنز، آئل بین، ٹریڈ ریسٹرکشنز لگا دیا. ایران گلوبل اکنامی سے کٹ ہونے لگا. اب آتا ہے پراکسی وار، کیونکہ پہلے پراکسی وار کا مطلب سمجھنا ضروری ہے. پراکسی وار میں ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی، بلکہ تیسرے ملکوں یا گروپس کے ذریعے لڑتے ہیں، جیسے کہ ایران نے حزب اللہ جیسے گروپس کو سپورٹ کیا. اور 1980 ایران عراق جنگ میں امریکہ نے عراق کا ساتھ دیا. سال 1988 US نیوی نے ایران کا ایک سول فلائٹ 655 گرا دیا، جس میں 290 ایرانین کا موت ہوا. امریکہ نے اس سے انسیڈنٹ کہا، اور ایران کا کہنا یہ تھا کہ یہ فلائٹ جان بوجھ کر گرا دی گئی. سال 2002 میں امریکن پریزیڈنٹ جارج بش نے ایران کو ایکسس آف ایول ڈکلیئر کیا، مطلب برائی کاٹا.
اور یہیں سے دشمنی اور گہری ہوتی چلی گئی۔ امید ہے آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ہم اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ جلدی اپلوڈ کریں گے۔ اب میرے ایک سوال آپ سب کے لیے ہے، کیا ایران امریکہ کی دشمنی صرف نیوکلیئر ویپن کی کہانی ہے یا پھر 1953 کی وہ غداری جس نے ایک دوست کو ہمیشہ کے لیے دشمن بنا دیا؟ آپ کیا سوچتے ہو؟